عام سوال ہے نا. جبرائیل میں آ کے سینے کو چیرا پھاڑا آپریشن کیا اپنا پھر سینے سے سینہ ملایا پڑھنا آ گیا. مجھے اس پہ بات نہیں کرنی. کہا جاتا ہے کہ رسول معظم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. کمال نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو عالمین کا استاد بنا کر بھیجا. جو تزکیہ نفس کرتا ہے انسانوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے. اچھا بندے کو پتہ ہے محمد ان پڑھتے نا اس بندہ, اللہ کو نہیں پتہ. بندے کو پتہ ہے اللہ کو نہیں پتہ. جملہ دوں آپ کو بھائی میں کیسے وہ باتیں تسلیم کر لوں جنہیں نہ دل مانتا ہے نہ دماغ مانتا ہے. میرا رسول یہ کہتا, توجہ کرنی نہیں میرے بات پہ, میں کہتا ہوں تم رسول کی بات کرتے ہو. میرا رسول تو اپنی صادق زبان سے کہہ کے گیا ہے کیا من مات علی حب آل محمد مات عالما. نہیں میں اور آسان کرتا ہوں. اب مولانا نے عربی میں تلقین شروع کی اسماعیل فہم یا ابن فلاں یا ابن فلاں یا ابن فلاں. اب عربی میں پڑھے عربی میں پڑھ رہے ہیں. میں مولانا بولا نا یہ تو پنجابی نہیں پڑھ سکتا تھا پوری طرح, آپ اسے عربی میں کیوں تلقین کر رہے ہیں؟ مولانا کہیں گے بھی تیری مانوں یا رسول کی مانوں, کس کی مانوں؟ تو میں کہوں گا بناؤ آپ رسول کی مانیں لیکن مجھے بتائیں تو صحیح نا. تو پھر مولانا کہیں گے کہ میں نے تو رسول سے سنا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات عالما, کہ جو آل محمد کی محبت لے کر مر گیا وہ مرنے سے پہلے ان پڑھ ہوگا, مرنے کے بعد تو عالم ہو کر مرا ہے. اب میں کس کی مانوں؟ رسول کی مانوں. میں رسول تو فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد کی محبت لے کر مر گیا وہ عالم ہے. تم میرے رسول کو جاہل کہہ رہے ہو. اچھا اب وہ کیا ہوا؟ قرآن کہاں نازل کیا؟ مصطفیٰ کے دل. مصطفیٰ کا دل کتنا مضبوط ہے. جس کا دل مضبوط اس کا دماغ کمزور. اب میں نے بڑی آہستگی سے جملہ کہنا ہے اور جتنے دوست بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے میرے جملے کا اس لفظوں کا حق ادا کریں گے. اب میں نے بالکل آہستگی سے کہنا ہے, اب میں نے زور نہیں لگانا. توجہ فرمائیے گا. قرآن طاقتور, قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ نظر. اللہ کو پوری کائنات میں محمد کے دل سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ملی جس پر اپنے طاقتور قرآن کو نازل کرتا. اللہ نے قرآن کو نازل کیا, مصطفیٰ سرکار نے اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کے کہا الفاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. محمد کے دل کو فاطمہ کہتے ہیں. محمد کے دل کو کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کہتے ہیں. اب جملہ دوں میں اجازت دیں کہ محمد کے دل کو فاطمہ کہتے ہیں. محمد کے دل کو فاطمہ کہتے ہیں. اسی لیے قرآن اتارا گیا. یہی تو وجہ ہے کہ محمد کے دل فاطمہ پر, اس قرآن پر اللہ نے رہے کی صورت میں کبھی حسن اتارا ہے کبھی حسین اتارا ہے. ہاں کبھی حسن اتارا ہے کبھی حسین اتارا ہے. اب رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے. فقط یہ نہیں کہا بلکہ کہا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ رسول سے محبت کی. جس نے رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. جملے بدل دیے, کہا جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا. جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. 5 مرتبہ 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں نا, اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کی آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت کیا ہے؟
آخری آیت یہ ہے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان میں شامل نہ فرما جن سے تو غضبناک ہوا ہے۔ اوہو، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، آپ نے اسی آہستگی سے سن لیا۔ میں نے کیا، میں ریپیٹ کرتا ہوں، رسول فرماتے ہیں جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ آگے کہا فقط کفر، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ اس نے کفر کیا۔ ہم 5 مرتبہ نماز میں بار بار کہتے مالک ان میں شامل نہ کر جن سے تو غضبناک ہے۔ اللہ اکبر، ان میں شامل نہ کر جن میں تو غضبناک ہے۔ اب اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے، لیکن معیار محبت فاطمہ ہے۔ یاد رکھیے گا، قبولیت کا معیار سیدہ ہے۔ اگر سیدہ راضی ہے تو سب راضی، اگر سیدہ راضی نہیں ہے کوئی راضی نہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ مل کے درود پڑھیں گے محمد اللہ نے۔ آئیے پھر ہم چلتے قرآن کی جانب، ہمیں انبیاء پہ بات کرنی ہے نا، ہمیں پھر اپنی گفتگو کو لے کے آگے بڑھنا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بات یہاں پر ہے۔ پھر اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تیری پرورش کی، مگر مجھے چلنا ہے ابھی بالکل منزل پہ آگے۔ اللہ نے انبیاء میں آدم سے لے کر خاتم نبی بھیجے، اور وہ خدا کا ایک پیغام لے کر ہے۔ سارے نبی ایک پیغام لے کر ہے، فرق ایک پیغام بس، کیا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر نبی نے یہ پیغام ہے کہ اے لوگوں کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ۔ آدم نے کہا کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ، نوح نے کہا کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ، ابراہیم نے کہا کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ، موسیٰ نے کہا کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت جو جو ان کا پیریڈ تھا اس پیریڈ میں لوگوں کو پیغام کیا پہنچایا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ ہر نبی کی امت نے جب نبی نے جا کر کہا نا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو اب ہر بندہ تو نہیں تھا جس نے فوراً مان لیا کہ ہاں مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہیں، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ سارے مان لیں، کوئی ہے ضروری نہیں، سب نے نہیں مانا۔ سوالات شروع کر دی، انبیاء سے سوال شروع کر دی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، کیوں کہیں اللہ کو ایک؟ کوئی دلیل دو، ہم کیوں اللہ کو ایک مان لیں؟ اچھا کسی نے کوئی دلیل دی، کسی نے کوئی دلیل دی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایسے مثال دیتا ہوں، کسی نے دلیل دی کہ پہاڑوں کی بلندی کو دیکھو، یہ سوائے خدا کے کوئی نہیں بنا سکتا، یہ دلیل۔ سورج کو دیکھو، یہ سوائے خدا کے کوئی نہیں بنا سکتا، دلیل دی ہر نبی۔ چاند کو دیکھو اور لا الہ الا اللہ کو پہچانو، پھولوں میں خوشبو کو دیکھو اور لا الہ الا اللہ کو پہچانو، سمندروں کی طغیانی کو دیکھو، دیکھو یہ سمندر جو ہمارے سامنے ہے اس کے اندر بھی ایک مخلوق رہتی ہے۔ کل ایک تصویر چل رہی ہے فیس بک پہ کہ سمندر سے ایک فش نکلی ہے، مچھلی، جس کی جسامت بالکل بھینس جیسی ہے، کل چل رہی تھی۔ یعنی کیسی مخلوقات ہیں جو سمندروں کے نیچے ہیں، طغیانی میں۔ اب کیا کہا پروردگار عالم نے، انبیاء نے، کہ سمندروں کی طغیانی کو دیکھو اور خدا کو پہچانو۔ عیسیٰ کیوں مانے بھی خدا کو وحدہ لا شریک؟ عیسیٰ نے کہا میں مردے زندہ کرتا ہوں لیکن اذن ہے پروردگار عالم کا، پہچانو اسے۔ اچھا ہر نبی نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا،
کسی نے کہا کہ پہاڑ کو دیکھو، کسی نے کہا پھول کو دیکھو، کسی نے کہا سمندر کو دیکھو، کسی نے کہا سورج کو دیکھو، کسی نے کہا چاند کو دیکھو، کسی نے کہا اسی چیز کو دیکھو۔ دور آ گیا میرے رسول کا۔ بڑے انہماک سے سن رہے ہیں نا آپ، تو اسی انہماک سے میں گفتگو کروں گا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ دور آ گیا کس کا؟ میرے رسول کا۔ اب رسول نے بھی لوگوں سے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ کہو۔ رسول نے بھی کہا۔ اچھا اب رسول کے دور کی بات اور تھی۔ اب رسول کے دور میں جب یہ کہا ہے تو وہ لوگ پوجا کرتے تھے بتوں کی، اور بت بھی ان کے اپنے تھے۔ ایک ایک گھر میں 3 خدا تھے، اور وہ خدا بناتے تھے بعض اوقات حلوے کے بھی بت بناتے تھے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب انہیں بھوک لگتی تھی وہ کھا جاتے تھے، یعنی خدا کو ہی کھا جاتے تھے۔ یعنی ایک عرب آبادی میں 1.5 ارب خدا تھے۔ فرض کر مثال دے رہا ہوں، جتنی آبادی اس سے زیادہ خدا، پتھر کے خدا، لکڑی کے خدا، لوہے کے خدا، حلووں کے خدا۔ بڑا مشکل تھا ایسے لوگوں کو سمجھانا کہ آپ ان بتوں کو اٹھاؤ، ان کی جگہ پہ ایک خدا کی پرورش کرو، ایک خدا کی پرستش کرو۔ بڑا مشکل تھا، مگر میرے رسول نے کر کے دکھایا۔ میں اور جملہ دوں کر اجازت دیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی پیدا ہوتا ہی نبی ہے۔ میرے رسول نے 40 سال کے بعد اعلان کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ میرے رسول سے پہلے پریکٹیکل کروایا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ انبیاء میں سے ہر ایک نبی نے اپنے اپنے طریقے سے پیغام الوہیت کو پہنچایا کہ خدا ہے۔ دلیل کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کچھ نے اپنے اپنے وقت کے نبی کی بات مانی، کچھ نے نہیں مانی، سب نے تو نہیں نہ مانی۔ اور پھر ہمارے رسول کی بات، رسول کے دور میں کیونکہ بت زیادہ تھے، رسول کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وقت لگا۔ 40 سال سے پیغام پہنچایا۔ کیا پیغام پہنچاتے سب نے مان لی؟ نہیں، پتھر مان میرے رسول، لوگ لوہان ہو جاتے تھے، لیکن پیغام الوہیت ضرور پہنچایا، پیغام پہنچانا نہیں چاہتا۔ آگے پوچھا میرے رسول سے، اب میں جو جملہ دے لگا جو تمہیدی گفتگو تھی ختم ہو گئی۔ اب میرے رسول سے پوچھا آپ جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، کوئی دلیل دو۔ ہمارے پاس تو خدا سامنے ہے، ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، یہ ہماری بات مانتے ہیں، کوئی دلیل ہے تو دو۔ رسول معظم نے فرمایا مجھے 40 سال تم نے دیکھا ہے، میرا کردار کیسا ہے؟ سمجھے نا بات؟ رسول اکرم مجھے 40 سال تم نے اپنے درمیان دیکھا ہے، کائنات کے بدو لوگ تھے، بدتمیز لوگ تھے، ہر قسم کی غلاظتیں ان میں تھیں۔ رسول نے فرمایا مجھے کیسا پایا؟ بدبخت تھے، لیکن کہنے لگے کہ تیرے سے زیادہ شریف ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے رسول کو 40 سال کے بعد اعلان رسالت کرایا تاکہ بدبخت لوگ بھی کہیں کہ تیرے سے زیادہ سچا نہیں ہے کوئی۔ ہاں پہلے پریکٹیکل پھر پروسیجر پہ۔ اچھا اب آئے جب سب کافروں نے یک زبان بول کر مصطفیٰ سرکار کی صداقت کا اعلان کیا، مصطفیٰ سرکار کی سچائی کا اعلان کیا، تو مصطفیٰ سرکار نے بتایا آؤ میں بتاؤں کہ تم خدا کو کیوں مانو۔ اب دلیل سمجھ لیا آپ نے، یہی دلیل ہے، اب دلیل سمجھ لیا۔ آؤ میں بتاؤں تم خدا کو وحدہ لا شریک کیوں مانو۔ کافروں نے کہا، بت پرستوں نے کہا بتاؤ کیوں مانے؟ کب
میں دلیل نہیں دوں گا کہ سورج کو دیکھو اور خدا کو پہچانو. میں نہیں کہوں گا کہ سورج کو میں جب چاہوں غروب کر دوں, جب چاہوں اٹھا لوں. یہ دلیل میں خدا کے لیے تو نہیں دے سکتا. میں چاند کی دلیل نہیں دوں گا کیونکہ چاند کو تو زمین پہ کھڑے ہو کر میں 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں. چاند کی دلیل بھی نہیں دوں گا. پھولوں میں خوشبو کی دلیل بھی نہیں دوں گا کیونکہ میرے پسینے سے ہی تو پھول بنتے ہیں. نہیں یار سمجھو بات کو, سمجھے بات کو. میں یہ دلیلیں نہیں دے رہا کہ چاند کو دیکھو خدا کو پہچانو, سورج کو دیکھو خدا کو پہچانو, پہاڑوں کی بلندی کو دیکھو خدا کو پہچانو. میں نہیں کہوں گا پہاڑوں کی بلندی کو دیکھو. یقیناً مصطفیٰ سرکار نے کہا ہوگا پہاڑ سے زیادہ مضبوط تو میرا دل ہے. میں تمہیں دلیل کیسے دے دوں؟ پھر کافروں نے پوچھا دلیل دے کہ خدا کیسا ہوگا, ہم اسے کیوں کر مانے, تیرے کہنے پہ کیوں مانے. تو میرے رسول نے جواب پتہ کیا دیا؟ میرے رسول نے کہا میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں سچا ہوں, تم کہتے ہو کہ میں صادق ہوں, مجھے کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس خدا کو مانو اس لیے کہ مجھے دیکھو اسے پہچان لو. صرف مجھے دیکھو اور اسے پہچانو. یعنی اب توجہ کیجئے گا, اب خدا کو پہچاننے کے لیے مصطفیٰ سرکار کو پہچاننا ضروری کیونکہ مصطفیٰ سرکار میں اگر رحمت ہے تو خدا اس سے زیادہ رحیم ہوگا. خدا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع پروردگار کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, تو ہمیں رحمت ملے گی کدھر سے؟ رسول سے. پھر پتہ لگے گا خدا کتنا شفیق ہے. ہمیں رسول کی صداقت دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ اس کا خدا کتنا صادق ہے. یعنی رسول کو دیکھتے جاؤ خدا کی صفات کو شامل کرتے ہو, رسول کو دیکھتے جاؤ خدا کی صفات کو شامل. کسی کافر میں جرت نہیں تھی, جرت ہی نہیں تھی کہ رسول کے کریکٹر پر ایک لفظ کہہ سکے. کسی کافروں نے کہا کہ پورے عرب میں سب سے شریف خاندان بنو ہاشم کا ہے. بھائی دشمن جو ہوتا ہے نا وہ تو کریکٹر پہ ضرب لگاتا ہے یا نہیں لگاتا, مگر میرے رسول کے کریکٹر پر ضرب لگانے کی کسی کو جرت نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے رسول نے 40 سال اپنا کردار دکھایا. کبھی کسی میدان میں جا کے, کبھی کسی میدان میں جا کے, کبھی اخلاق سے مارا دشمنوں کو. اچھا ایک اور بات آگے میری جیب میں, میرے رسول نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. جتنی جنگیں نہیں ایک بار تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ رسول کو رحمت بنا کر بھیجا. ہاں رسول کو رحمت بنا کر بھیجا. برادران معظم, علی کو تلوار اس لیے تو دی تھی, علی اسی لیے تو دیا تھا مضبوط سہارا محمد کا, کیونکہ کافروں کو پتا تھا یہ رحمت ہے, اس نے کہنا کچھ نہیں, اور یہ ہے خدا کا غضب. حیدر ہے خدا کا غضب, اس نے چھوڑنا نہیں. میں دلی میں ایک بات کروں اگر اجازت ہو اپنا, کہ کافر, یہ جو کافر تھے نا, یہ رسول خدا گزرتے ہیں نا گلیوں سے, یہ پتھر اور طریقہ کار کیا تھا کہ اپنے بچوں کو بیچتے کہ جا کے نا پتھر مار, رسول کے پتھر لگتے, رسول حضرت ابو طالب گئے کافروں جا کے کہا کہ میرے بھتیجے کو یہ تمہارے بچے پتھر مارتے ہیں. اس نے تو کسی کو کچھ کہنا نہیں کیونکہ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. کافروں نے جناب ابو طالب سے کہا
بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے، میں ہم کیا کر سکتے؟ اگلے دن حضرت ابو طالب نے مولا علی سے کہا کہ اپنی جیب میں کھجوریں ڈالو، کھاتے رہو، گٹکیں سنبھالتے رہو۔ سمجھنا رسول رحمت علی خدا کا تصور۔ رسول واپس آئے، کسی نے پتھر مارا، علی نے ایک گٹھلی نکال کر مارا، جس کے آنکھ پر لگی اس کی آنکھ ختم، جس کے ہاتھ پر لگی اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جس کے پاؤں پر لگی وہ پاؤں سے ختم۔ سارے کافر اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس، ابو طالب تیرے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ نہیں سمجھ رہے تیرے بچوں نے ہمارے بچے کو مارا ہے۔ کیا خوبصورت جملے کہے ابو طالب نے۔ ابو طالب نے کہا کل میں بھی تو آیا تھا، کل بھی بچوں کا معاملہ تھا، آج بھی بچوں کا معاملہ ہے۔ برادران معظم، یہ ہے محمد مصطفیٰ جس نے اپنے کردار سے بتایا کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول، لیکن امت نے ایسا نہیں کیا۔ اتنا ظلم کیا امت نے کہ علی کی بیٹیوں کو بغیر چادر کے شام کے بازار میں